سامعین حفیظ وائس میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ سامعین، یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی کہ ایک ایسا شخص جو کئی بار اسمبلی کا ممبر منتخب ہوا، صوبائی وزیر رہا اور پھر وزیر اعلیٰ پنجاب بھی رہا ہو، اس کے پاس رہنے کے لیے اپنا ایک 5 مرلے کا چھوٹا سا مقام بھی نہیں تھا، اور یہی ایک بے گھر اور نچلے متوسط طبقے سے تعلق رکھنے والا سیاسی کارکن اپنے علاقے کے بڑے بڑے جاگیردار اور وڈیروں کو سیاست کے میدان میں ہمیشہ شکست دیتا تھا۔ اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ وہ خلق خدا کا ایک بے لوث خدمتگار تھا، اور خلق خدا دل و جان سے وزیر اعلیٰ پنجاب غلام حیدر وائیں کی عاشق تھی۔ غلام حیدر وائیں نواز شریف کے دوسرے دور میں 1990 سے 1993 تک پنجاب کے وزیر اعلیٰ رہے تھے۔ ہم آپ کو غلام حیدر وائیں کی شہادت بھی بتاتے ہیں، اس سے پہلے ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ غلام حیدر وائیں شہید شاید وہ سیاستدان ایسے ہوں گے جن کی اپنی جیب سے قومی یا صوبائی اسمبلی کا الیکشن لڑتے ہوئے چند ہزار روپے بھی خرچ نہیں ہوتے ہوں گے۔ عوام وائیں صاحب کو ووٹ بھی دیتے تھے اور ان کے تمام تر انتخابی اخراجات بھی خود برداشت کرتے تھے، کیونکہ عوام جانتے تھے کہ سیاست غلام حیدر وائیں کے لیے ذریعہ تجارت ہرگز نہیں ہے۔ تاریخ گواہ ہے، غلام حیدر وائیں کا کوئی عزیز رشتہ دار، بھائی، بھتیجا یا بھانجا ان کی وزارت اعلیٰ کے دور میں ان سے کوئی ناجائز فائدہ نہیں اٹھا سکتا تھا۔ ان کا ایک بھائی اور بہنیں اتفاق سے لاہور میں ہی رہتی تھیں، لیکن ان سے ملنے کے لیے کوئی چیف منسٹر ہاؤس نہیں آتا تھا۔ غلام حیدر وائیں کو اپنے خاندان سے زیادہ اپنے عوام سے زیادہ محبت تھی، لیکن وائیں صاحب کے قریبی رشتہ دار اس بات کا برا بھی نہیں مانتے تھے، بلکہ فخر کرتے تھے کہ غلام حیدر وائیں ایک درویش صفت انسان، ایک بااصول سیاستدان، صرف اور صرف میرٹ کو ترجیح دینے والا حکمران ہے۔ غلام حیدر وائیں ایک واقعہ اپنے احباب کو اکثر سنایا کرتے تھے کہ جب 1988 میں جنرل ضیاء الحق نے بلا جواز اسمبلیوں کو توڑ دیا تو اس وقت مسلم لیگ کی حکومت تھی۔ میرے دل کو جنرل ضیاء کا یہ اقدام انتہائی ناگوار محسوس ہوا۔ مسلم لیگ کی عینی حکومت توڑ کر پنجاب کی نگران وزارت اعلیٰ نواز شریف کو پیش کر دی گئی۔ نواز شریف اپنی کابینہ میں غلام حیدر وائیں کو وزیر لینا چاہتے تھے، لیکن غلام حیدر وائیں نے صرف اس لیے وزارت لینے سے انکار کر دیا کہ جب ان کے دل میں جنرل ضیاء کے غیر جمہوری اقدام کے خلاف نفرت ہے تو پھر وہ منافقت کا مظاہرہ کرتے ہوئے وزارت قبول نہیں کر سکتے۔ وزارت سے جان چھڑانے کے لیے غلام حیدر وائیں باقاعدہ طور پر جناب مجید نظامی کی خدمت میں بھی گئے۔ انہوں نے مجید نظامی سے یہ درخواست کی کہ وہ نواز شریف کو کہہ دیں کہ وائیں کو وزارت لینے پر مجبور نہ کریں۔ غلام حیدر وائیں کی سیاست میں درویشی اور بے نیازی کا اس سے بڑا ثبوت اور کیا ہو سکتا ہے کہ لوگ تو وزارت کے اصول کے لیے بھیک مانگنے سے گریز نہیں کرتے، لیکن وہیں شہید یہ سفارش کروانے کے لیے مجید نظامی کے ہاں پہنچ گئے کہ مجھے وزارت سے بچایا جائے۔ سامعین، 29 ستمبر پنجاب کے ایک درویش وزیر اعلیٰ غلام حیدر وائیں کا یوم شہادت ہے، کیونکہ 29 ستمبر 1993 کی انتخابی مہم کے دوران غلام حیدر وائیں کو ان کے سیاسی مخالفین نے عام انتخابات میں اپنی یقینی شکست کے خوف کے باعث ایک انتہائی وحشیانہ واردات میں شہید کر دیا تھا۔ ناظرین، اس تاریخی کہانی کے بارے میں ایک کمنٹ ضرور دیجیے گا۔